نہیں ہوئی تو پھر وعید ہے۔ بھائی عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، خوش نصیبی ہے عبادت کرنا، لیکن عبادت کا قبول ہونا اس سے بھی زیادہ گھٹن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے اور برائیاں ہماری شامت سے ہیں، ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائی میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ توفیق دیتا ہے، شیطانی قوت استعمال کر کے ہم برائیوں میں جاتے ہیں، لیکن نیکی کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خواہش یہی ہے کہ بندے بندیاں نیکیاں کریں، میرے بندے میرے بندیاں نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، یہ طلب ہے اللہ کی، خواہش اللہ کی۔ اس لیے اللہ کی طلب اور اللہ کی خواہش کہ بندے بندیاں نیکیوں میں مبتلا ہوں، تو پھر بندوں کو نیکی کی راہیں آسان کرنے کی راہ ہموار فرماتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو نیکی اور بدی فرشتے لکھتے ہیں، اللہ نے ان کو احکام دے رکھے ہیں کہ بندہ جب کوئی غلطی کرے فوراً نہ لکھو، کوئی بندہ یا بندی گناہ میں مبتلا ہوں تو فوراً گناہ نہ لکھو، انتظار کرو کہ شاید گناہ کے بعد وہ پچھتا جائیں، وہ تائب ہو جائیں، پلٹ آئیں، معافی طلب کر لیں۔ لیکن نیکی کا بھی اس نے خیال ہی کیا ہے کہ میں نیکی کروں، ابھی سوچا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کروں، نیکی لکھنے والے فرشتوں سے فرمایا کہ فوری لکھو، ابھی ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں ہے، ابھی سوچا ہی ہے کہ نیکی کروں، تو فرمایا لکھ دو، ادھر گناہ کر لیا تو فرمایا ابھی نہ لکھو، جزاک اللہ، اور ابھی انتظار کرو شاید گناہ کے بعد تائب ہو جائیں، اور ادھر ابھی نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے، فرمایا لکھ دو۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہمیں نیکیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی خواہش، اللہ کی رضا، خوشنودی اور توفیق زیادہ یہی کہ بندے بندیاں نیکیاں کریں، نیکیوں میں مشغول رہیں، زیادہ عبادت کریں، زیادہ نیک کام کریں۔ ہمارے ہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ فرمایا رمضان کے روزے پورے کرو اور پھر تکبر اللہ، تکبیریں پڑھتے ہوئے عید پڑھنے آؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہیں شکر گزار بندوں میں لکھ لیا جائے۔ رمضان کے روزے رکھے خوش نصیبوں نے، بہت سے خوش نصیب مرد، بہت سی خوش نصیب عورتوں نے روزے رکھے، تراویاں بہت سے لوگوں نے پڑھیں، بہت سے لوگوں نے افطاریاں کرائیں، روزے رکھوائے، نیکیاں کی، فطرانے دیے، نیک کام کیے، قرآن پڑھتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے فنڈنگ کرتے رہے، مسجد کو دیتے رہے، عطیات اللہ کی راہ میں دیتے رہے، کیا ہے۔ اب ان کی نیکیوں کے اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ عید والے دن ہوتا ہے کہ رمضان میں کی گئی نیکیوں کو قبول کر لیا گیا ہے، یہ اعلان عید والے دن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عید کی صبح اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے زمین کی طرف جاؤ اور چوکوں میں، چراہوں میں، عبادت گاہوں میں پھیل جاؤ، جو بندے جو بندیاں میری بندگی کے لیے کوشاں ہیں،
میرا ذکر کر رہے ہیں، میری عبادت میں مشغول ہیں نماز کے لیے، ان سب کو تم دیکھو اور مجھے گواہی دو۔ حالانکہ اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن یہ فرشتوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ فرشتوں کو بیچ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ میرے خیال کے مطابق اس لیے کہ جب ہمیں اللہ نے بنانا تھا، آدم کو بنانا تھا، اپنے خلیفے نائب کو بنانا تھا، تو فرشتوں سے مشورہ کر لیا کہ بناؤں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرمایا فرشتوں مشورہ دو، میں اپنا خلیفہ، اسسٹنٹ، اپنا نائب، خود مختار، ساری مخلوق سے اشرف انسان بنانے لگا ہوں، کیا کہتے ہو؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کالو کہنے لگے فرشتے، آتا جالو، کیا تم بنانا چاہتے؟ اللہ تو بنانا چاہتا ہے، ایسے بندے بنانا چاہتا ہے۔ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آج عید والے دن تے روزہ نہیں جے رکھیا کہ کوئی رکھیا جے عید والے دن روزہ نہیں جائز ہے گا، سانو ہی بلوائی رکھ دے رہے۔ وہ تسی بھی اللہ دا نام لینا، بولو سارے ہے ساڈے تے ہی سارا حکم نازل ہونا ہے، تسی بھی تکبیراں پڑھو، پڑھو تکبیراں ذرا اچھی جی، جڑے ہالے ڈیکن ڈے نے وہ ذرا گھروں نکل پین، چھیتی چھیتی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، آج عید پڑھ لئیے۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو کیوں ان کو بنانا چاہتا ہے؟ یہ تو فسادی ہوگا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، قتل کرے گا، چغلیاں کھائے گا، غیبتیں کرے گا، جھگڑے کرے گا، لڑائیاں کرے گا، نیچے دکھائے گا، غیبتیں کرے گا، اور بہت خرابیاں فساد ڈالے گا، نہ بنا۔ اور آگے آیت کا اگلا حصہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب کیونکہ اللہ نے مشورہ مانگا تھا تو فرشتے مشورہ دے رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے۔ جب آپ کسی سے رائے لیں تو سننا ہے، اچھی لگے نہ لگے مانگی جو رائے، اللہ چاہتا ہے تو رائے لینے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا نظام ہے، وہ ایسے ہی چاہ رہا تھا۔ فرشتے کہنے لگے یہ فسادی، یہ خون خرابہ کرنے والا، جھگڑالو، یہ بریاں عیبوں میں بھرا ہوا، لٹھڑا ہوا، تکبر سے بھرا ہوا، نیچے دکھانے والا، کم ظرف، نافرمان، ناپ تول میں خرابی، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، نہ بنا، نہ بنا۔ اور ساتھ ہی آگے کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اگر اس لیے انسانوں کو تو بنانا چاہتا ہے کہ تیری عبادت کریں تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تھوڑی تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کے لیے ہی تو ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ تیری حمد کرتے رہتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کوئی غفلت کرتے ہیں، ہر پل ہر گھڑی آل ٹائم تیری حمد، تیری تسبیح، تیرا ذکر، تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو نہ بنا۔ اللہ تیرا مقصود یہ ہے کہ یہ عبادت کریں گے تو ہم فرشتے ان گنت تیری عبادت کے لیے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی، ذکر و اذکار بھی۔ یہاں فرشتوں کی بات پوری ہو گئی، اللہ نے جو رائے مانگی تھی فرشتوں نے رائے دے دی۔ ایک رائے میں تو یہ کہا کہ یہ گندے لوگ ہوں گے، لڑیں گے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شرفاء کی تعداد کم ہے اور جھگڑالو لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ شرفاء کی تعداد
کم، جھگڑالوؤں کی تعداد عاجزی ان کی ساری والے تھوڑے ہیں، تکبر غرور انا والے زیادہ ہیں، دوسروں کو نیچ نیچ سمجھنے والے، کم تر سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ فرشتے مشورہ تو صحیح دے رہے تھے، اور اگر اللہ اس لیے انسانوں کو بنا رہا ہے کہ عبادت کریں تو ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے تیری بندے۔ دو نقطے بیان کیے فرشتوں نے۔ آگے اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں یہ طرز کم لگانا چھوڑ دیے، میں نے طرز میں آپ کے لیے لگا رہا ہوں کہ شاید تھوڑا دل جاگ جائے۔ عید والے دن بھی جی ٹھلا ہے تو پھر جاگے گا پتہ نہیں کس دن۔ اور ناشتہ کر کے آئے جے نا، چھوٹی عید ناشتہ کر کے پڑھی دیا، تے ناشتہ کیتا ہے تو پھر اچھی دن تکبیر پڑھ کے سناؤ بلا، سارے پینچر ہوئے جی وہائی نکلی۔ اللہ اکبر، زور زور نہ پڑھو۔ اللہ فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا فرشتو چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تم نے رائے دے دی، میں نے اس کو بنانا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے سر جھکا دیا، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے۔ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، بے شک ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے عاجزی، بڑے کے آگے عاجزی، یہ نہیں کام بہت کوئی، حالانکہ وہ بتا بھی صحیح رہے ہیں کہ ایسے ایسے جھگڑالو لڑاکو لوگ ہوں گے، بتا بھی ٹھیک رہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا منشور اگر عبادت کا ہے تو وہ ہم پورا کر رہے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ نے کہا لا علم لنا، چپ ہو، تم نہیں جانتے، لا علم لنا، تم نہیں جانتے، آگے سے انہوں نے ہی کہا بس ہی سارا کچھ جاننے، جی میں آج کل ٹرینڈ چلے ہیں پچھلے 3-4 سال تک، سارا کچھ ہی اسی جاننے، باقی تو سارے جاہل نے۔ یہی تو کم ہے، کوئی بندہ پوری طرح نہیں جانتا، کوئی اتنا جانتا ہے، کوئی اتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا، مکمل صرف پیغمبر ہے، جس کے بعد جتنا ہے وہی پھدکتا پھرتا ہے لے کے۔ اب جیسے رمضان میں نیکیاں کٹھیاں کر لی ہیں نا، شیطان رات دا چھٹ گیا، یہ ساری رات پجایا ہے تو انہوں نے سڑکاں تے، اینا رش نہیں ہوتا جنہ راتی ساری رات رش سی۔ ہاں جی، وڈے وڈے ڈیکا دی آوازاں کھول کے گڈیاں دے وچ گئے نے منڈے گلچھڑے اڑان، ساری رات تانوں نے چاہے چھٹدا گیا اور ریسٹ کر لی سی نا انہیں 30 دنوں دی، پورا مہینہ انہیں ریسٹ کر لی سی شیطان نے، ہے تازہ دم ہو کے نکلے، ساری رات تانوں پجایا ہے۔ بیبیاں بھی بھجیاں نے، 8-10 انہوں جان پی رات 10، میں کہا بیبیو بھین جان دین میں بھی اتنے دا کتنے، آخر مہندی لوان، میں کہ رات دے 11 بج گئے نے، خوف خدا کرو، گھر آپس وچ لا لو، کوئی ضروری بازار ہی جانا، تھی مسئلہ ہی دستے رہتے، بندہ ساڈا چھڈدا جدوں سانوں چھڈتا، بندہ بھی آندا جاوے جان چھٹے، تھوڑی دیر ٹی وی موبائل ویکھاں، کوئی نویں اتوں ٹک ٹاک لباں، رات 12 بجے مہندی، ساری رات نچایا ہے شیطان نے آپ کو، چھوٹدا گیا انہیں پڑکا مارے، پجے پھر دے منڈے، بوں اینو موٹر سائیکل جا رہی، اونوں گڈی جا رہی، ادھر پجے پھرے نے، پرائیاں دکاناں سارے پاسے انج جویں شیطان نہیں چھٹیا تسی چھٹ گئے اودی جگہ تے۔ اللہ غنی، یہ عاجزی ہے کہ فرشتوں نے کہا اللہ، قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے۔ کوئی بڑا کوئی علم چ زیادہ بندہ گل کر رہا ہوئے نا تے اودی سن لو، یہ سبق کے دے چ کوئی 4 کتاباں تہاڈے نالوں ود پڑھیا گل کر رہا ہوئے نا اودی سنو، اپنی جڑی نکی جی کوئی علمی لے لی نا نیٹ تو انہوں رکھ سنبھال کے۔ یہ تو مینڈک والی قصہ ہو گیا نا، مینڈک والا جہدے جنہ جنہ پانی آ وہ کہندا دریا ہی ایڈا ہے، کوئی اتنے کھلوتا گٹے گٹے دریا آندا ہے،
تے جڑا ڈبن ڈیا دا دریا دے پور کوئی کشتی وچ محفوظ جا رہا ہوندا دریا تے کچھ کہندا ہی نہیں، انہوں کی پتا دریا چ کی تغیانی آندی کنی مخلوق ہے، بیٹھا جہاز چ آرام نہ جائے۔ اپنے تئیں دنا نہ بنے، موجودہ پرفتن دور میں ایک چپ 100 سکھ کا فارمولہ اپنائے۔ اگر رمضان کی نیکیاں بچانی ہے تو تہیا کر لیں ایک چپ 100، کسی کو برا بھلا نہ کہو، چپ، خاموشی میں نجات ہے۔ پرفتن دور سے گزر رہے ہو، قرب قیامت ہے، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے لگا ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ زبان ہے۔ یہ میں حدیث ایک مجھے ابھی ذہن میں آئی، میں نے دیکھا تو میں نے اس لیے کتاب پکڑی کہ وہ حدیث سناؤں۔ میں نے کہا بلفظ سناؤں نا، کبھی دیکھے نا اوپر پڑھ کے سناتے ہیں تو پھر ذرا یقین زیادہ ہو جاتا ہے، زبانی سناتے پتہ نہیں مولوی اپنی ہی مارن ڈیا ہے انہوں یہ نہیں پتا کہ پورا قرآن حفظ کیتا ہے، حدیثاں بھی تو حفظ ہون گیا بچارے نے۔ جڑا قرآن ترجمے نال پڑھ لینا ہے وہ حدیثاں بھی زبانی پڑھی جاندی سنا سکتا ہے، لیکن ایک یہ ٹرینڈ ہے تمہوں تھوڑا جہا اعتماد دواندہ، ویکھو بھئی حدیث دی کتاب چو پڑھ رہے ہیں، تھوڑا جہا اعتماد، وڈے اگے جڑا علم تو ود ہوئے، عمر چ ود ہوئے، وہ اگے سر سٹ دیو، تمہوں وہ گل نہیں بھی سمجھ آ رہی تو چپ کر جاؤ، یہ دنائی ہے۔ وڈا بندہ گل کر رہا ہے نہیں بھی سمجھ آ رہی تو چپ ہو جاؤ، کچھ سال عمر رسیدہ ہے، غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، چپ کر جاؤ۔ علم تھوڑا جہا زیادہ ہے، کوئی گل کر رہا ہے تو چپ کر جاؤ، سن لو۔ ہر بندہ ہی مفتی بن گیا ہے، ہر بندے دی جیب نواں نواں چینل ہے، ہر بندے نے کوئی آخرت دی بھی کوئی فکر کرو، آخرت دی بھی۔ قالو سبحانک لا علم لنا، فرشتے کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، ہتھیار سٹتے، عاجزی دا اظہار کیتا، حالانکہ انہاں گل صحیح کیتی ہے، پھر بھی ہتھیار سٹتے۔ الا ما علمتنا، صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ کتنی عاجزی ہے فرشتوں میں بھی، صرف اتنا پتہ ہے جتنا میں۔ یہ خبر بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی نا کہ یہ بندے جڑے بڑھن گے بڑے پڑکن گے، نگے نگے ہون گے تے سمجھن گے اسی پتہ نہیں ساری دنیا انہیں ٹا مارنی۔ 15ویں پارے چلا فرمایا تم پڑھا ہے، وہ موضوع اور پاسے چلا جائے گا، بندے دی خصیتاں بیان کیتی ہیں۔ الا ما علمتنا، اتنا صرف جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا، انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تو جاننے والا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو سارا کچھ جاننے والا ہے، تو ہی ساری سمجھ علم رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرشتے عاجزی سے سر جھکا گئے، اللہ نے ہمیں بنا دیا آدم، اور اس میں ساری خصیتیں رکھ دی، اور بڑی خصیت تھی علم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے آدم کو بنا دیا، سارے علم اللہ نے آدم میں ڈال دیے، اور فرشتوں کو بھی بلایا، آدم کو بھی بلایا، اور پھر علم کی گفتگو کی، علمی گفتگو، ہن ٹکوسلی گفتگو اسی سارے کرنے ہیں، لب لب کے نقص دوسرے بچوں، لب لب کے نقص عیب اپنی جہنم دی کاغذ پور کری جانے ہیں، وہ اپنی گریبان اپنے آپ دوجیاں دے وچ، اب دی کچھ چ بے دی ہاتھ چ سرکی مار کہ اپنا جڑا وہ لکایا ہے سارا کداں ڈبیا پیا گناہاں تے خرابیاں نال، تے دوجیاں تے نظراں رکھنا، اوے اوتھے جا رہا سی، اوے او انج کردا، او انج او تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم، اللہ رب العزت نے آدم کو بھی بلایا،
फरिश्तों को भी बुलाया, इल्मी गुफ्तगू की। फरिश्ते फेल हो गए यानी हार गए। आदम अलैहिस्सलाम बेअस्माइम जो भी इल्म सी सारा उन्हें दस दिता। फरिश्तों को बरतरी, फरिश्तों पर बरतरी आदम को दे दी। फिर वहां सजदा करो, इसको सजदा भी करवाया। अब वो फरिश्तों की बात भी पूरी हो रही है कि हम दंगा फसाद गीबतें चुगलियां और झड़ाके मड़ाके कर रहे हैं, और अल्लाह रहमान की भी बात पूरी हो रही है कि सारी रुकावटें तोड़कर भी मेरा बंदा मेरी बारगाह में पहुंच रहा है। बड़ा खुश हो जाता है जब बंदा मस्जिद की तरफ चलता है, कोई नेकी की तरफ चलता है। ओ फरिश्तों, इसने अभी इरादा कर लिया, नेकी लिख दो। गुनाह कर लिया है, फरिश्ता कहता है गुनाह कर लिया है, ठहरो, शायद अभी तौबा कर ले। कितना करीम है रब, और कितने हम नाफरमान और ढीठ किस्म के आदमी हैं। कितना रहमान रब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुबह ईद की सुबह फरिश्तों को हुक्म होता है, जाओ चौराहों में, चौकों में, मस्जिद में, ईदगाहों में, मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को देखो कौन किस तरह मेरी बंदगी कर रहा है। अल्लाह, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के नबी फरमाया तुम्हारे साथ गुजरते हैं, तुम्हारे साथ टच करते हैं, तुम्हें मस करते हैं, तुम उनके दरमियान से गुजरते हो, ऐलान कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे हैं, फिर अल्लाह को बता रहे हैं। हालांकि अल्लाह भी देख रहा है, मगर फरिश्तों को कुछ दिखाना चाहता है, पुरानी बात दोहराना चाहता है। अगर तुम्हारी नजर में खून खराबा बुरा है तो इधर आके देखो ये झुकने वाला भी है, इधर आके देखो ये झुकने वाला भी है। चौधरी साहब भी झुक गए जे, शाह साहब भी, मियाँ साहब भी, मलक साहब भी, सब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फरिश्ते देखते हैं मनाजिर, अब अल्लाह को बताते हैं। हाँ बताओ, बाई नेम बताते हैं, फलाना रुकू में था, कैसे देखा मेरे बंदों को? फरिश्ते अल्लाह फलाना रुकू में था, फलाना या फला औरत सजदे में थी, फला बंदा या फला बंदी तस्बीहात पढ़ रही थी, फला फला लोग जमा होके तकबीरें पढ़ रहे थे, फला फला जगह पे दुआएं मांग रहे थे। सबका यूं ही लग रहा था कि इतना पक्का यकीन है कि रब बस तू ही है रब। ये खबर देते हैं ईद के रोज फरिश्ते अल्लाह को, तो हमारी खबर भी आएगी, हमारी खबर भी आएगी। आज हमारी इत्तला भी पहुंचेगी कि वहाँ फलां फलां बैठे थे ईद के लिए, तस्बीहात भी पढ़ रहे थे, तेरी बारगाह में गए भी थे। और आखिरी नुक्ता मैं बयान कर दूं, हदीस तवील है क्योंकि मैंने एक और हदीस सुनानी थी। अल्लाह के नबी फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, सब चौकों चौराहों में, ईदगाहों में ऐलान कर दो, आज जो भी बंदा या बंदी मेरे इबादत गाह में, मेरी इबादत में मशगूल है, तुम फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने बख्श दिया। मुझे कैद आज़म का एक नुक्ता याद आया। हजरत बाबा कैद आज़म जब पाकिस्तान बना, पहली ईद 1947 में रोज़ों में पाकिस्तान बना था, रोज़ों में जब पहली ईद आई पाकिस्तान में, पहली ईद थी। और उनका एक खुतबे में एक नुक्ता जब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दना बंदे दनाई होते हैं, उसके एक नुक्ता इतना वजनी होता है कि आम बंदे की बड़ी बड़ी किताबें भी बन जाएंगी। अपने ईद के खुतबे में जो मैसेज देते हैं, जैसे यहाँ सदर वज़ीर आज़म मैसेज देते, गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा मुसलमानों रोज़ा मुशक्क़त और इम्तिहान वाला था, रोज़े मुशक्क़त आजमाइश सब्र और इम्तिहान था, अब मुबारक हो ईद इनाम है।
یہ ان کا جامع لفظ ہے کہ روزہ رکھنا مشقت کا کام ہے. بڑے بڑے ہاتھ چک لیندے نے مشکلات. یہ روزہ رکھا ہے مشقت نہیں اٹھائی تو پھر کادا روزہ مشکل تو آئے گی. تراویاں پڑھیاں کو گھنٹہ ڈیڑھ خرچ کیتا ہے, کو تھوڑا جہا ہلے جلے مشقت تو ہوئے گی. روزے کھلوائے رکھائے نیکیاں خیرات پیسے خرچتے ہوں گے. مشقت صبر اور محنت کا مہینہ, کام کرنے کا مہینہ, مزدور کی مزدوری کرنے کا مہینہ. اور فرمایا کہ اب عید ہے نا, آج یہ تمہارا منتھلی یا دیہاڑی یا مزدوری یا کیش یا انعام اور تمہارے کام کرنے کا معاوضہ ملنے کا آج عید کا دن ہے. مبارک ہو, آج معاوضہ ملنے کا دن ہے. اس لیے اصحاب میں سے بھی ایک صحابی کی خبر ہے, کوئی عید کے دن رو رہے تھے, پتہ نہیں میرے روزے نیکیاں قبول ہوئی ہیں تو پھر تو میری بھی عید ہے. ورنہ عبادت کی توفیق ملنا بڑی بات ہے, لیکن عبادت کو قبول کروانا اس سے مشکل اور بڑی بات ہے. آپ کہیں گے قبول کیسے ہوگا, قبول کیسے ہوگا آپ کہیں گے. تو قبول وہ عبادت جس میں اخلاص اور عاجزی ہو. جس عبادت میں عاجزی ہو, خلوص ہو, وہ عبادت قبول ہوتی. آپ نے سنا نہیں انہوں نے چپ کرا اشارے نال انہوں ویکھ کے اشارہ دسنا. تو اپنے منہ تے رکھیا وہ تھلے ویکھن دے تے پھر کاہدا اشارہ ہے. ہاں جی, جڑا نال بیٹھا ہو اشارہ کر دیا کرو, کوئی بزرگ بولے یا کوئی گل کرے. ادب دے خلاف ہے. بندہ ویسے بھی عمر رسیدہ ہوئے سٹھیا بھی جاندہ ہے, تھوڑا جا ہو جاندہ ہے, کوئی گل نہیں. اسی بھی ادھر ہی جا رہے ہیں, کوئی گل نہیں, پیار نال اشارہ کرتا. اللہ غنی. عبادت قبول ہونا بھی بڑی بات ہے. جو قبول نہیں ہوتی یہ بڑی فکر والی بات ہے. کس کی قبول نہیں ہوتی؟ جس کی عبادت میں اخلاص نہیں. وہ خیرات قبول نہیں ہوتی جو حلال کی نہیں, جس میں عاجزی انکساری نہیں. اور آپ دکھاوے کے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کاہے کو قبول ہونی ہے. دکھاوے کی افطاری نیکیاں کر رہے ہیں, کاہے کی ہونی ہے. دکھاوے کے کام کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں, قبولیت کیسے ہوگا. یا تکبر کرتے ہیں کہ میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا نیک ہوں, وہ بھی قبول ہے. عاجزی انکساری والی عبادت اللہ کو قبول ہے. تکبیر پڑھو سارے, اونچی آواز سے پڑھو, باہر اندر والے سب پڑھیں, ٹائم ختم ہونے لگا. جلدی جلدی آ جائیں بھائی, جلدی جلدی, شاباش. اوپر انتظامیہ بٹھائیں, اوپر باہر اندر سارا ماحول دیکھیں. میں آپ کو 2 حدیث سنا کے بعد ختم, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور میری ریکویسٹ ہے سارے بزرگوں سے, سارے میرے بچوں سے, سارے میرے جوانوں سے, دھیان سے سننا. سنو گے پھر میں سنا دیتا ہوں. دھیان سے جب سنو گے نا اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے. بے دھیانی سے تو پھر چیز گر جاتی ہے نا نیچے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اللہ کے نبی, مومنوں میں سے کون مومن افضل ہے؟ اے اللہ کے نبی, کون مومن, سارے مومن مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ سوال کیا صحابہ نے. اللہ کے نبی فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, آپ ساروں میں, سارے مومن و مسلمانوں میں افضل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. مومنوں میں افضل کون ہے؟ جس کا اخلاق, اب آپ اخلاق کی سمجھ نہیں آئے گی. اخلاق نا نہیں جے, کئی بندیاں دا اخلاق احمد نام ہی ہوتا ہے. اخلاق ایک پریکٹیکل لائف ہے. اخلاق سے مراد کیا ہے؟ بد زبان نہ ہو, بد لحاظ نہ ہو, گالی گلوچ نہ کرتا ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, غیبت نہ کرتا ہو,
دوسروں کی کردار کشی نہ کرتا ہو، لوگوں پر الزام تراشیاں نہ کرتا ہو، بری افواہیں نہ پھیلاتا ہو، بد رویہ نہ رکھتا ہو اور بے ادب والی گفتگو نہ کرتا ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کرتا ہو، یہ ساری یا کچھ یا ایک جس کے اندر خامی ہے وہ بد اخلاق ہے، وہ افضل مومن وہ دوزخ کا کولا ہے، وہ دوزخ کا کولا ہے، بد اخلاق۔ یہ جو میں نے ابھی برائیاں 10 بتائی ہیں، ایک بھی جس کے اندر ہے وہ دور کریں گے یہ برائیاں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، یہ اپنے اندر سے کوئی بھی کس کے اندر ہے نکالیں گے، اگر نکالیں گے تو پھر مبارک ہو احسنُ خلقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب میں اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق، اب یہ خرابیاں نہ ہوں گی تو اس کا اخلاق اچھا گنا جائے گا۔ اور دوسری خوبیاں بھی بتا دیتا ہوں، یہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی نہ ہو، اس کا اخلاق ہوگا، اور اچھے اخلاق کے اندر یہ پایا جائے گا جو نکتے ہیں، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو گالی دے جواب میں چپ رہو، جو تم سے محروم کرے تمہیں اسے پھر بھی دو، جو ناراض ہو پھر بھی صلح کرو، اور یہاں تک کہ صبر کرو، بد رویشوں صبر کرو، بدلے لینے کے لیے نہ کھڑے ہو جاؤ، تحمل، برداشت، معاف کرنا، درگزر کرنا، کم بولنا، تھوڑا بولنا، باادب بولنا، مد مقابل کے لحاظ سے نرم روی کا مظاہرہ کرنا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ فرمایا تم سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق، یہ فالو کریں گے ان باتوں کو، یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، دوسرا سوال انہوں نے کون کیا؟ جو صحابی نے، یا رسول اللہ کون سا مومن عقل مند اور دانا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا مومنوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے، وہ تم سب میں دانا ہے، یعنی ہر کام کو آخرت کے زاویے میں ثواب زیادہ زیادہ کٹھے کرے، نیکیاں زیادہ زیادہ، دنا وہ ہے، وہ نادان ہے جو اپنے گناہوں کے ڈھیر لگائی جا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرمایا دنا وہ ہے تم میں جو آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے، آخرت کا سامان ہر زاویے میں دیکھے۔ اللہ غنی ہے۔ تکبیرات پڑھیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے بھائی، آ جائیں جو رہ گئے۔ ہمارا اصل میں 7:45 ہوتی تھی، آئندہ ہم 7:30 رکھ بیٹھے ہیں۔ 2-4 منٹ آپ کو معذرت چاہتا ہوں، اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ادھر بھی 7:30 ہے، ادھر بھی، تو پھر جو رہ گیا تو 5 منٹ کا اجازت آپ کی ہو تو 5 منٹ ایکسٹرا لیں تاکہ جو رہ گیا وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث اور سن لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا 4 خوبیاں جب تم میں ہوں تو دنیا سے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ 4 خوبیاں ہیں، دنیا میں بھی تو کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لو بھی 4 خوبیاں بھی پکڑ لو، یاد کر لو بچوں، تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ لڑکپن کا خون جذباتی ہوتا ہے، جلدی سے بھڑک جاتا ہے جی۔ نہیں اس نے مینوں گال کڈی تے کڈی کیوں؟ ان ایک کڈی ہے میں 10 کڈ کے کھلواں گا، انہیں مینوں ایک دھکا مارا ہے میں 50 مار کے کھلواں گا، انہیں میری اینی گل کی تھی میں اینی کراں گا۔ یہ مقابلہ نہیں کرنا، نہ بھائی، سوری بھائی، مہذب قوم بننا ہے، لڑائی بڑھانی نہیں۔ شیخ سعدی کو کسی نے کہا جی وہ 2 بندے لڑ رہے تھے، کہا تو میں کیا کروں؟ کہا جی اس میں ایک ذرا نیک بندہ بھی ہے، یعنی تمہاری پارٹی کا ہے، تم نیک ہو تو تمہاری پارٹی کا ہے۔ جیسے مجھے کوئی کہہ دے جی وہ کر جاؤ تو 2 بندے میں کی کرا ہونا جی تہاڈا بھی ایک نمازی جے وچ دوواں چ، انہیں آخیا چنگا ہوندا تے لڑائی ودی نہ، وہ بھی ہو جائیے، لڑن دو۔ اصل میں اس میں سبق یہ دینا تھا کہ جب جھگڑا بڑھتا ہے تو دونوں طرف سے فالٹ ہوتا ہے، ایک طرف سے سلنڈر ہو جائے تو جھگڑا دنائی سے سلنڈر کرو، اس سے تمہاری انا کو کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بزرگ لوگ واہ واہ کہیں گے، اللہ رسول خوش ہوگا، سلنڈر کر لو۔
کیا حضور کو گالیاں پتھر مارنے والے، حضور کو تکلیفیں پہنچانے والے، صحابہ کو قتل کرنے والے جب مسلمان ہوتے تھے آپ معاف کر دیتے؟ معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ 4 خوبیاں فرمایا، امانت دار، اور گفتگو بھی امانت ہوتی ہے کبھی کبھی، صرف پیسے چیزیں امانت نہیں، راز بھی امانت ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھ کے دیں گے راز تو خیانت ہو جائے گی۔ دوسری خوبی سچائی پر گفتگو کرنے والا، سچ، ہمیشہ سچ۔ تیسری فرمایا اچھا اخلاق، یعنی اس طرح میٹھا بولتا ہو کہ دل کرے یہ بولتا جائے ہم سنتے جائیں، لہجے میں نرماہٹ، مٹھاس ہو۔ چوتھی فرمایا حلال کھانے والا۔ یہ چاروں کام مشکل ہے نا، لیکن بندہ جب ارادہ کرے، کوشش کرے تو اللہ آسانیاں، اللہ غنی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی یہی چیز ہے، اچھے کاموں کا کہو، برائیوں سے جو میں نے آج گفتگو کی ہے یہ ساری امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تکبیریں پڑھیں پھر میں آپ کو نیت کا طریقہ بتاؤں۔ اچھا